الرحمن الرحیم وبہ نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک کے زیر اہتمام پیش نمازی کورس کی پہلی کلاس آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں ہو رہی ہے۔ اس میں آج تعارفی کلاس میں کچھ ٹرمز اور اصطلاحات کو متعارف کرانا ہے تاکہ وہ ان کا تعارف ہو جائے اور جو ہمارے بھائی عزیز دوست نارتھ امریکہ سمیت دنیا بھر میں تشریف فرما ہے ان کو ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے ٹیلی ویژن اور آن لائن کے ذریعے گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے ویب پیجز اور ایس ایم ایس کے ذریعے ایون ایک کورس مہیا کر دیا جائے۔ یہ پیش نوازی کورس بیسیکلی دارالعلوم محمدیہ سرگودا والوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ یہ اسی کے تناظر میں امریکہ اور کینیڈا اور یورپ وغیرہ میں رہنے والے لوگوں کی سہولت کے لیے شروع کر رہا ہوں۔ پہلے بھی شروع کیا تھا مگر وہ نامکمل رہ گیا تھا۔ بہرحال اس میں ہمارے 3 طلبہ پیش نمازی کورس میں پاس ہو گئے تھے اور بحمداللہ وہ نماز پڑھانے کے قابل ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کیونکہ کمیونٹی بڑھ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہمارے طلبہ ہیں، ہمارے احباب ہیں، وہ پیش نمازی کے قابل بنے۔ اور عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجدوں میں، سنٹرز میں، اسکولز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اداروں میں، امام بارگاہوں میں، حسینی اجات میں، مراکز میں اکثر پیش نمازوں کی قراءت غلط اور وہ ان کوالیفائڈ ہیں پیش نمازی کے منصب کے لیے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کو کہتے ہیں پیش امام ہونا، اہل تشیع کے ہاں مشہور ہے پیش نماز ہونا۔ حالانکہ پیش امام ہونے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، وہی بات ہے، اس سے امام سے مراد کوئی امام معصوم نہیں لیا جاتا۔ ہمارے ہاں بھی جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں امام اور مأموم کا تذکرہ آتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ جو کلاس ہے جو اردو میں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کلاسز جو ہیں، یہ پہلی کلاس میں ہم آج کچھ اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے، پہلا درس آج کا یہ ہے، قرآن کے مطابق مولانا بننا، امام الجمعہ والجماعت بننا، سیمینری کلاسز کو لینا، حوزہ علمیہ میں داخلہ لینا واجب عینی نہیں بلکہ واجب کفائی ہے۔ واجب عینی کا مطلب جیسے نماز 5 وقت کی، میری جگہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے جیسے اگر جہاد پر کچھ لوگ چلے جائیں تو کافی ہے، باقی سے ثابت، جیسے جنازہ ہے، اسی طرح جنازہ ہے، جیسے کوئی آئے سلام کرے ایک آدمی جواب دے دیتے۔ شاباش۔ تو یہ واجب کفائی ہے اور اس کا اظہار قرآن مجید میں خود ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ سارے مومنین کو نہیں چاہیے لینفروا کافہ ما کان المؤمنون، سارے مومنین پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چل پڑے حوزہ علمیہ کی طرف، درس نظامی کی طرف، فاضل عربی کی طرف، پیش نمازی کی طرف، نہ۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اس کو کہتے ہیں حوزہ علمیہ کی آیت۔ یہ جو آیت وہاں آیا نفر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہو، بڑے گروپ میں سے
جو تفقہ دین کرے، دین کو سمجھے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں جب وہ اس قوم کی طرف پلٹیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جب امریکہ میں بیٹھ کر یہ کلاس پڑھا رہے ہیں تو ایک اعتبار سے تو شرمندہ ہیں، ہمیں پاکستان میں اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی، مجبوریوں کے باعث یا جو بھی آپ سمجھ لیں، ہم وہاں نہیں۔ اذا رجعوا الیہم کا یہ معنی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر تبلیغ کریں۔ یہ حوزہ علمیہ قم اور نجف والے کرتے ہیں۔ بصرہ کا طالب علم بصرہ ہی جاتا، دمشق کا طالب علم دمشق ہی جائے گا، خنسار کا طالب علم خنسار ہی جائے گا۔ اور ان قوموں میں طلباء اور علماء کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنا خمس وغیرہ ان طلباء کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، جس سے وہ پورے سال کا خرچ بھی چلاتے ہیں اور آدھی رقم مرجع تقلید کو حوزہ علمیہ کے لیے بھی دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو دینے دلانے کا رواج کیونکہ ہے نہیں ہماری قوم میں، اس لیے ہمارے علماء بیچارے سفر کرتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے درس ہی میں گزارش کروں گا اپنے طلباء سے، اپنے عزیزوں سے اور اپنے ان بھائیوں سے جو ہماری آن لائن کلاسز لیں یا کمپیوٹر کے ذریعے سنیں، کہ وہ کوشش کریں ایسا ہنر سیکھنے کی جو ہندوستان پاکستان کے طلباء ہیں، کہ جس ہنر کے عوض وہ قوم کے محتاج نہ رہیں، ورنہ قوم انہیں ہمیشہ دستے نگر رکھے گی اور رکھتی ہے۔ اصطلاحات جو آج کی نشست میں پیش کرنی ہے ان میں نمبر 1 جو اصطلاح نمبر 1 ہے وہ ہے فقہ۔ یہ لفظ فقہ نہیں بلکہ فقہ ہے۔ ہمارے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ گفتگو کریں تو وہ قراءت کے احکام، عربی کے گرامر کے اسپیکٹس اور تجوید کے احکام قرآن وغیرہ میں اور صرف و نحو کے احکام عبارت خوانی میں ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمارے طلبہ جو ہیں ان میں ڈفرینس ہونا چاہیے باقی طلبہ سے، لوگ ہمارے طلبہ سے سیکھیں۔ جیسے ہمیشہ عرض کیا ہے، پہلے جو کلاسز ہوئی تھیں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے، جن میں آغا مختار حسین خاوری صاحب اور سید اصغر صاحب تھے، ان میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے طلبہ ہائیجینیکلی اتنے پاک صاف ہوں کہ بود و باش اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے وہ نوابوں اور بادشاہوں کی طرح لگے۔ یہ ہماتر ٹائپ ہمیں نہیں پسند، پاک صاف خوشبو آ رہی ہو ان کے پاس سے، کپڑوں سے بھی خوشبو آئے۔ اگر کہیں کپڑے دھونے کے لیے دیں تو لوگ یہ کہیں کہ فلاں مولانا کے پاس سے تو اتنی خوشبو آتی ہے کہ ان کے تو کپڑوں میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دھلنے والے سے یہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے طلبہ کو فزیکل نیڈز میں اور اسپرچول ایسپیکٹس میں ممتاز مقام کا حامل ہونا چاہیے۔ پہلی جو اصطلاح میں نے عرض کی وہ ہے فقہ۔ فقہ لغت میں فہم کو کہتے ہیں، فہم، انڈرسٹینڈنگ۔ قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے سمجھنے کے معنی میں، آپ دروس قرآن میں اس کو پڑھ چکے۔ لغت میں فقہ نام ہے اس سیٹ آف رولز کا جس کے تحت آپ شریعت محمد کے ایپلیکیبل احکام کو درک کر سکیں، اس کو فقہ ہے۔
فقہ کے لیے ایک چیز ضروری ہے، مقدمہ ہے، زینہ ہے، اس کا نام ہے اصول الفقہ، روٹس آف جورسپروڈنس۔ فقہ کا مطلب جورسپروڈنس، فقیہ کہتے ہیں جورسٹ کو، جورسٹ کو فقیہ کہتے ہیں۔ ایک ڈگری ہے جے ڈی، وہ بھی آج سمجھ لیجیے، ڈاکٹر آف جورسپروڈنس۔ ہاں، یہ جے ڈی کی ڈگری جو ہے وکیلوں کے پاس ہوتی ہے، جو شریعت نہیں کچھ بھی ہو۔ یہاں پر بھی جے ڈی کی ڈگری ہے، امریکہ ہمارے وکلاء ہیں، میرے شاگرد ہیں، اعجاز ثابت پینسلوینیا کے بڑے وکیل ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے پاس جے ڈی کی ڈگری، جے ڈی۔ یہ آپ کے جو دوست ہیں حیدر رضوی، ان کی بیگم کے پاس، شازیہ کے پاس، شاز کے پاس رضوی، جے ڈی۔ ہاں جے ڈی ڈگری، جے ڈی کی یہ ایک ڈگری ہے جے ڈی کی، کیونکہ آپ نے ایسے ماحول میں کام کرنا ہے، اس ماحول میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں سے راستہ پڑے گا۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے تجربات کو چند سیشنز میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جب آپ گفتگو بھی کریں تو وہ سمجھے کہ آپ واقعاً ایک علمی شخصیت ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ نے واقعاً کسی صحیح سورس سے سیکھا۔ ایک اصطلاح جس کا ذکر آج ضروری ہے وہ ہے صرف، علم الصرف، یہ علم ہے، نالج ہے۔ صرف ریوالونگ کو کہتے ہیں، جو حوزے کے طلبہ ہیں انہوں نے پڑھا ہے صرف میر میں، ہر کے خانت صرف میر میر را، بے شکند ہفتاد زنجیر را۔ کیوں آپ تو فارسی آتے، جو بھی صرف میر میر کو پڑھے گا وہ 70 زنجیروں کو توڑ دے۔ ہاں، وہ تو حوضے میں چلتی رہے گی، ابھی انشاءاللہ اگلے منگل سے شروع ہو رہی ہے، ویڈیو بھی ہو جائے گی، آڈیو بھی ہو جائے گی، سب انشاءاللہ۔ تو صرف کہتے ہیں ریوالو کر، یہ صراف ہوتا ہے جو آپ کو پیسے چینج کر کے دیتا ہے، اس کو بھی اسی لیے صراف کہتے ہیں کہ وہ ریوالو کرتا ہے آپ کی منی کو دوسری منی سے، گولڈ سے۔ دیکھیے اس لیے صراف کو صراف کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں ایک صرف بکتی تھی پاکستان میں، کپڑے دھونے، وہ بھی آپ کے کپڑوں کو کیونکہ ریوالو کر دیتی ہے، گندوں سے اچھا کر دیتی ہے۔ وہ سواد سے، سین سے، سین سے ہے تو پھر سواد سے ہے تو وہ ہے، سین سے ہے تو پھر کوئی اور معنی ہوگا، وہ انہوں نے نام وہ پھر کوئی اور معنی ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اگر سواد سے ہے تو اس سے معنی یہی کرتی وہی ریوالونگ۔ ہاں نہیں، اگر سواد سے ہے تو پھر سین سے ہے تو پھر تو اس بحث میں کہ یہ کمپیوٹر پہ سرفنگ کرتے ہیں، سرچنگ ہے، نہیں سرفنگ ہے، سرفنگ، ہاں وہ بھی ٹھیک، ہاں وہ بھی ٹھیک، صحیح، وہ انگلش کی۔ جی سرفنگ۔ جی جی، تو ریوالو جو ہوتا ہے صراف، صرف، علم الصرف جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو مختلف معانی کے حصول کے لیے ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں لفظ کو پھیرنے سے فائدہ دیتا ہے، یہ ہوتا ہے بیسیکلی۔ یہ بعد میں اس کی جو حوزے میں تو چلتا رہے گا، یہ صرف شدھ بدھ ہو جائے، یہ صرف شدھ بدھ ہو جائے۔ جو ہمارے طلبہ آن لائن دیکھے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، جو آن لائن والے کبھی آن بھی کیا کریں، آن بھی نہ کرتے، ہاں کرنا چاہیے نا تاکہ دنیا پڑھے، نہیں اس دیکھیں نا وہ جو پیسے بھرے گئے، یہ صحیح بات ہے، کیوں یہ سب جو ہے لہر پہ کہتے ہیں، لہر جو ہے کیا جی اس کو سرفنگ کہتے ہیں، اس کو بھی بالکل وہ ایسے چلتی ہے وہ۔ ہاں لہر، شاباش۔ اچھا نحو جو ہے، نحو جو، علیکم السلام، نحو جو ہے، نحو کہتے ہیں راستے کو، راستہ، ہائی وے، وے، جی ہاں اس کو کہتے ہیں نحو۔ اور اصطلاح میں نحو کہتے ہیں اواخر کلم پر اعراب کے لگانے کے علم کو۔ یہ علم صرف بھی، علم نحو بھی گرامر کے لیے بنیادی علوم ہے۔ علم نحو کے جو موجد ہیں وہ شیر خدا، شاہ نجف، مولا کائنات، حضرت امام
अली इब्न अबी लेकिन एक चीज़ जो है वो आपकी बात मतलब अमूमन बरादरान अहले सुन्नत वल जमात में होती है कि वो जो दुनिया का खबीसों का खबीस था वो इसको हौज़ तक महदूद रखें। ये क्लास जो है ये जनरल नॉलेज नहीं है, अच्छा ये सिर्फ हौज़ है, बस इससे इर्रेलेवेंट सवाल नहीं करना, सिर्फ ये इसको पेश नवाजी तक, जो पेश नवाजी में कोई चीज़ है वो कुछ नहीं है इस क्लास में, सिर्फ पेश नवाजी तक महदूद रखना। अहले सुन्नत ही ने बल्कि ये रखा है, सीयूटी की किताब यहाँ पड़ी हुई है, उन्होंने ही लिखा है कि इस फ़न के मूजिद का नाम अली इब्न अबी तालिब। ये सीयूती जो इमाम सीयूती हैं इन्होंने ये लिखा है इब्तिदा के अंदर ही। नहीं किबला ये ज़रा सवाल है कि जो पेशे नमाज होगा उसके लिए ये वाजिब है अकीक या कि अकीक सुन्नत है, पेश नमाज को पहनना चाहिए। अकीक अंगूठी के बगैर, जैसे मैं हूँ आज अंगूठी के बगैर बैठा हूँ, पेश नमाजी के लिए यूँ नहीं बैठना चाहिए, पेश नमाज बाकायदा हाँ पहने, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। तादाद के बारे में नहीं तादाद की कोई ज़्यादा मलंग ना बने, मौलाना मलंग ना बने कि वो ऐसे ना हो कि इतनी पहन लेके पंजाब लिए नहीं भाई दो जी चीज़ बस एक ज़्यादा टू मच नहीं पहननी चाहिए, वो फिर उठाने में भी ज़हमत हो जाती है, संभालने में भी ज़हमत। जी वुज़ू करने ये देखिए इन्होंने लिखा है कि अल मुबतकिरो लिहाज़ल फ़न, ये सीयूती हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस फ़न के मूजिद है। खैर पेश नमाजी कोर्स में एक शर्त ये रखें कि जब क्लास हो रही हो तो फ़ोन बंद रखें, एक शर्त ये भी रखनी चाहिए अब्बास का ताकि डिस्टर्ब ना हो, तो जो आपकी डिस्टर्ब ना हो। इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म फिक्र, इल्म उसूल, ये 4 इस्तिलाहें अब तक आ गई जी। एक इस्तिलाह और जो आज आपको बतानी है वो है मंतिक और फ़लसफ़ा। मंतिक लॉजिक को मंतिक कहते हैं, नुतक से है बोलने से, फ़लसफ़ा फ़िलॉसफी है, रिसर्च डेप्थ। मंतिक इसलिए पढ़ी जाती है कि आपको बोलने का सही सलीका है, लिखने का सलीका है, लॉजिक के साथ आप बात करें, रीजनिंग के साथ आप बात करें, लकीर के फ़कीर ना हों। फ़लसफ़ा इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की, थियोलॉजिकल अप्रोच की डेप्थ का भी इल्म हो, ठीक है। ये मंतिक और फ़लसफ़ा को भी बंद कर देना, बंद कर दिया करें, ठीक है। इसके साथ जो एक और बात समझानी है आज इस्तिलाहात में, आज का इंट्रोडक्टरी दर्स है, उसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट समझानी है, वो टर्म भी है इस्तिलाह भी है, वो है मुक़ल्लिद और मुक़ल्लद की और तक़लीद की। क़ल्लद युक़ल्लिदु तक़लीदन, किसी के गले में क़लादा पहनाना, इसको भी कहते हैं। फॉलोइंग को भी कहते हैं, पैरवी को, फॉलोइंग पैरवी। मुक़ल्लिद वो होता है जो किसी मुज्तहिद की तक़लीद करता है, तकलीद करने वाला, तक़लीद करना। मुक़ल्लद उसे कहते हैं कि जिसकी तक़लीद की जाती है। मासूम के दौर में तक़लीद का रवाज न था, और जब इमाम ज़माना आएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तक़लीद का रवाज एब्सेंस ऑफ मासूम में होता है, जब लोगों को डे टू डे मसाइल का इल्म नहीं हो सकता, डायरेक्ट इमाम मौजूद नहीं होते, उस वक्त होता है। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहे कि इमाम अली के दौर में तो कोई तक़लीद नहीं थी, हम क्यों तक़लीद करें, तो उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आज भी इमाम अली आ जाएं तो हम तक़लीद नहीं करेंगे।
کیونکہ اس وقت امام علی اور ان کے فرزند امام مہدی علیہ السلام اویلیبل نہیں ہیں، فزیکلی وہ حاضر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مجبوراً تقلید کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم اصل حکم شریعت تک پہنچ سکیں۔ یہ مقلد، مقلد اور تقلید۔ مقلد ہو گیا وہ مجتہد جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، اور مقلد ہو گئے آپ جو تقلید خود کر رہے ہیں، اور تقلید اس عمل کا نام ہے۔ تقلید میں اور بیعت میں فرق ہے۔ بے شک لغت میں گلے میں ہار ڈالنے کو بھی تقلید کہتے ہیں۔ ہاں، وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قلادہ، اونٹ کے گلے میں رسی باندھنے کو بھی یہی کہتے ہیں۔ جی پٹا جی ہاں، وہ لفظ ذرا استعمال نہیں کر رہا ہوں وہ ذرا ذرا، کیونکہ ہم پہلا درس جو آج میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ آج کے بعد شستہ ہو جانی چاہیے۔ ایسی چیز کبھی استعمال نہ کریں، ایسا لفظ جس لفظ سے یہ دل آزاری ہو یا یہ پتہ چلے کہ آپ کا لیول کم ہے۔ ہاں آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جیسے آج میں حوزے کے درس میں نحویر جب ختم ہوئی تو بتا رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ گدھے کو گدھا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے دراز گوش، من امروز بخام راجے بے دراز گوش صحبت کنم۔ وہ کہتے تھے کہ لفظ گدھا بھی ہم استعمال نہ کریں، دراز نہ کریں۔ دیکھیے اب ظاہر ہے جب آپ پیش نماز بن رہے ہیں تو آپ کی لینگویج میں اور آپ کے مقتدی کی لینگویج میں بعد المشرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ یہ نہیں کہ وہ جس طرح پٹھے چارہ کاٹنے والا جاٹ یا جٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس طرح وہ ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، پیش نماز صاحب بھی ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک پیش نماز صاحب کو میں نے دیکھا، ایک پیش نماز صاحب کو میں نے دیکھا، مطلب جی آپ حیران ہوں گے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے کہ وہ اپنے زار بند میں پٹھے باندھ کے آ رہے ہیں، شلوار کو یوں باندھ لیا اور زار بند میں پٹھے باندھ کے چارہ کاٹ کے۔ یہ پیش نمازی تھوڑی خدا کا خوف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے طلبہ کو، خواہ یہ دروس آپ پاکستان اور انڈیا بھی کیوں نہ پہنچا دیں، نجف قم بھی پہنچا دیں، ظاہر سنیں بے شک۔ طلبہ کرام تو خیر حوزے کے ان سے مابرہ ہیں، بہرحال پھر بھی ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، بے شک طلبہ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، پیش نماز تو انہوں نے بھی بننا ہے۔ جو غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں کم از کم وہ ہمارے عزیز تو نہ کریں، ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، صاف بات ہے۔ ہمیں اب آگے سمجھ آئی ہے یہ چیزیں ابتدا میں یوں نہیں کرنی چاہیے تھی، یوں کرنی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات جو میں آج عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے اگر آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ پیش نمازی کورس میں کامیاب ہونا ہے، ضروری نہیں کہ آپ پیش نماز بنیں گے، کوئی آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پڑھنا ہے پیش نمازی کورس کو، تو آج سے گالی گلوچ بند کر دیں، بس کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جس سے دوسرے کی انسلٹ ہو۔ یا ابھی اپنا قاری لیول صاحب کی بڑی تعریف آ رہی ہے، ان کا نمبر میں دیتا ہوں۔ تمام بہنیں کہتی ہیں کہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جس طرح اپنی خالہ یا ماں یا بہن، ہونا بھی اچھی یہ ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ ایک طریقہ ہو تاکہ ہمارے ہاں جو بھی آئے وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو۔ یہ صحیح ہے۔ پیش نمازی کے لیے جن اصطلاحات کی ضرورت ہے ان میں ایک اصطلاح یہ ہے کہ پیش نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امام الصلاۃ۔ پیش نماز کو کہتے ہیں امام الصلاۃ، نماز کا امام، یا امام الجماعت، جماعت کا امام، یا امام الجمعہ، یا جمعہ کا امام، یا امام المسجد، مثلا مسجد کا امام، امام المرکز، مرکز کا امام۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ایک عام بندے کو آپ امام کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہم ان کو امام مطلق نہیں کہہ رہے، مقید امام کہہ رہے ہیں، مسجد کا امام، محلے کا امام، 2 رکعت کا امام، نماز کا امام۔ جب نام آ گیا ساتھوں مقید ہو گیا آٹومیٹک۔ وہ جو ہمارے ائمہ ہیں جو 12 ہیں وہ بغیر نسبت کے ہیں، ائمۃ الہدیٰ، ائمۃ التقیٰ، وہ الگ چیز ہے۔
کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے پیش نمازوں کو امام کہنے جا رہے ہیں. یہ اصطلاح ہے کچھ. اچھا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کو کہتے ہیں ماموم. مقتدی بھی کہتے ہیں, ماموم بھی کہتے ہیں, مقتدی بھی کہتے ہیں. یہ جو توضیح المسائل وغیرہ میں آپ امام اور ماموم کے پڑھیں گے. آپ ماموم ماموم میم الف میم, ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف آج انٹروڈکٹری ہے تاکہ بیسکس تھوڑی سی بیسکس کا بھی علم ہو جائے. اچھا ان اصطلاحات میں جو آج ہم نے لرن کرنی ہے ان میں مثلا محراب. محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محراب ظرف مکان ہے, حرب کی جگہ, جنگ کی جگہ, لڑنے کی جگہ. تبھی تو کچھ مولوی لڑتے ہیں عوام سے, مگر وہ شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے, بیچارے مومنین سے نہیں لڑنے کی جگہ, شیطان سے لڑنا ہے. حرب محراب وہ جائے حرب ہے, شیطان سے لڑنا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پیش نماز. اس لیے محراب کو محراب کہتے ہیں. مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں, یاد رکھ لیں. مسجد بھی ہے, مسجد بھی. دونوں صحیح. ہاں مسجد جائے سجدہ, سجدے کی جگہ, ظرف مکان. مسجد بھی وہی حضور کی حدیث شریف ہے, جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. میرے لیے زمین کو بنایا گیا ہے جائے سجدہ اور پاک پاک کرنا, مسجد. ٹھیک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قرآن کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا. مسجد عبادت صرف اللہ, مساجد اللہ کی. یہاں مساجد کن کی ہے؟ ٹرسٹیوں کی. یہاں کوئی نہیں اللہ کی. یہاں مساجد میں دادا گیری ہو رہی ہے. جی ہاں سیاستیں مسجدوں میں ہو رہی. اچھا تو یہ مسجد ہے, یہ اس میں مصروف ہے نا, یہ مسجد ہے ظرف مکان. اچھا میں اس میں مصروف ہے, ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں. مسجد جہاں پہ جگہ. نہیں اچھا نہیں, اچھا 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 یہ ہے ظرف, اس کو کہتے ہیں اچھا. ظرف. ظرف ایک مکان ہوتا ہے. اس اعتبار سے آپ ایڈجیکٹو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نسبت ہے, بالکل اس اعتبار سے, مگر وہ حقیقتاً نہیں. اچھا اسی طریقے سے ایک اصطلاح اور ممبر. ممبر ہے, ممبر کو حضور پاک نے بنوایا تھا, یہ سنت رسول ہے. جس طرح محراب بھی سنت رسول ہے, واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اصطلاح جس کا تعارف ضروری ہے وہ ہے تجوید. جود یجود و تجویداً, ایکسلنٹ طریقے سے کسی کی پرفارمنس کو تجوید کہتے ہیں. تجوید ایکسلنٹ پرفارمنس. اور تجوید خود ایک سائنس ہے جو ہمیں قرآن خوانی کا ایکوریٹ طریقے سے درس دیتا ہے. رول اور ریگولیشنز آف قراءت کے مطابق پڑھنے کا نام تجوید ہے. آج کل کلاسیں چل رہی ہیں, کتنی ہو گئی؟ دو. تیسری انشاءاللہ اس سنڈے کو بشرط زندگی ہوگی. ایک لفظ ہے, اصطلاح ہے قراءت. آپ جب پیش نمازی کے لیے جائیں تو قرأت نہ کہیں, قراءت. قرأت غلط ہے, قراءت.
جیسے کہ لفظ قرآن، عموماً لوگ کہتے ہیں قرآن، قرآن قاری صاحب کو بھی پتہ ہے، اکثر لوگ قرآن، بچے کو قرآن پڑھانا ہے، قرآن غلط ہے، بچے کو قرأت پڑھا دے قاری صاحب کے سینٹر میں بچے قرأت پڑھ رہے ہیں، قرأت کا قراءت ہے، قرأت غلط لفظ ہے، قراءت، قراءت، قرآن۔ اسی طریقے سے ٹھیک ہے، اذان ہے، اذان، میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے آذان دے دو، آذان لفظ نہیں ہے، اذان اذان من اللہ واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اذان، آذان نہیں ہے۔ اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں اعلان کو، ہاں اعلان، اناؤنسمنٹ، کیونکہ وہ اناؤنس ہو رہا ہے، قم بإذن اللہ، ہاں، اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اور اقامت کو اقامت کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں اقامت پڑھ دی، غلط ہے، اقامت، اقامت، اقامت کو اقامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھڑا کر دیتی ہے، نماز کے لیے، جیسے قیامت ہے نا، ہاں قیامت، ہاں قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ کھڑا کیا جائے گا دوبارہ۔ کھڑا، شاباش، اس کو بھی اقامت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اقامت۔ تو یہ قم میں قم اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اعلان اعلان ہے، کیوں یہ قم کا میں بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، ہاں قم، وہی وہ ہے تو قیامت، کھڑا ہو جا۔ نہیں وہی ہے نا، قم امر ہے، تو کھڑا ہو، اچھا اچھا، اقامت مصدر ہے، قیام بھی مصدر، اقامہ یقیم، کھڑا کرنا، قم کسے کا، ہاں کہاں پر؟ قم میں قم کو قم اس لیے کہتے ہیں، قم کا شہر قم اس لیے ہے، ایران میں جو شہر ہے قم، کہ حضور جب، ہاں حضور جب جا رہے تھے معراج پر، وہاں کم بخت بیٹھا ہوا تھا شیطان، آپ نے فرمایا قم ھذا عش آل محمد، اٹھ جا، یہ تو آل محمد کا آشیانہ ہے، واہ کے بلا، واہ جی واہ، شیطان کا داخلہ باندھ دیا۔ اسی شیطان کا دعوت۔ محمد وآل محمد بلند اور سلام۔ نہیں ملک صاحب، میں 10 سال رہا ہوں، ترس گئے تھے شیطان کے لیے، کہ کہیں نظر تو آئے، ہاں بالکل نہیں، عجیب ہے، واقعی عجیب، کیا مہندی صاحب ادھر سے اٹھیں گے یا سنیں گے؟ نہیں آئیں گے تو کعبہ سے، جی جی، اچھا اچھا اچھا، بس ذاکر سناتے رہتے ہیں۔ ذاکر کو بتائے نا، شاہ جی ذاکر بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، اللہ ان کو نصیحت کرے، اللہ ان کو علم دے، ہمارے ذاکروں نے ستیہ ناش کر دیا، ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، انما الاعمال بالنیات، مگر وہ سپلائی خراب ہے۔ ایک مجھے ذاکر نے کہا کہ قبلہ آپ سختی نہ کریں، ہماری نیت تو ٹھیک ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے شربت کی بجائے زہر پلا دیں تو نیت تو ٹھیک ہے، میں غریب تو پار ہو جاؤں گا، میں آپ کی نیت کی وجہ سے اگلے جہان پہنچ چکا ہوں، خدا کا خوف کرو۔ اللہ نے شعور دیا ہے، ہاں وہ تو سمجھو میں کیا پڑھ رہا نہیں، ہوں، اصل میں دلیل ہے، عقل خاور صاحب، شعور ہماری انتظامیہ کو نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ہماری انتظامیہ کو شعور نہیں، ہمارے جو اداروں کی انتظامیہ جات ہیں وہ اپنے چکروں میں، اپنے ایگوٹزم کے چکر میں، اپنی دوستیاں پالنے کے چکر میں برباد کر رہے ہیں قوم کو۔ ایران میں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ صرف ہماری قوم ہے، ایران میں بتائیں نا مجھے، ایران میں بالکل نہیں ہوتا عراق یہ، میں، عراق میں بتا کر کے دکھائیں، میں مانوں ہے، کسی بھی عمل کو بٹھا کے دکھائیں ممبر کا، اچھا، وہ آپ $10,000 نام دیتا ہوں، ایک فوٹو لے آئیں ایران عراق سے کہ کسی کو ممبر میں بیٹھے دیا، حالانکہ کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی لکڑیوں کا ممبر ہے، مگر ہمارے ہر بندہ، لڑکے 8-8 سال کے لوڈے ان کو بٹھا رہے ہیں ممبروں کے اوپر، اسی وجہ سے تو ہم تباہی ہو رہی ہے نا۔ ایران میں وہ جو بچے پڑھتے، میں نے دیکھے کچھ ویڈیوز، وہ باقاعدہ پڑھ کے پھر بھی جاتے ہیں وہاں پہ، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مصائب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تو آیت اللہ کی ڈگری دی گئی ہے، وہ تو آیت اللہ ہے، 10 سال میں آیت اللہ بن گیا ہے وہ تو، ہاں وہ بیٹھے تو اس کو حق پہنچتا ہے بیٹھنے کا، وہ 10 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بیٹھ سکتا ہے،
بچہ علم ہے ہاں تو علم ہے تو بیٹھ سکتا ہے علم کے جی لیے۔ علم ہے تو کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ یہ ہمارا تو مقصد یہ ہے نا. اچھا ایک اصطلاح اور جو آج کی حد تک سمجھانی پڑھانی ہے، مقتدی کو مقتدی کیوں کہتے ہیں؟ نہ وہ اقتدا کرتا ہے. اقتدا کرتا ہے، اقتدا نام ہے ایکشن کے ساتھ ایکشن کو فالو کرنا. پیروی کرنا. تقلید ہے قول کی پیروی. ہاں سمجھیے گا، اقتدا ہے عمل کی پیروی. یہ دیکھیں جیسے اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے عمل فعل. فمن تبعنی فإنہ منی. ابراہیم کہہ رہے ہیں جو میرے قدم پہ قدم رکھے گا وہ میری منی کی منزل پہ ہے. اس لیے حضور نے کسی صحابی کو کبھی منی نہیں کہا، کسی زوجہ کو بھی کبھی منی نہیں کہا. میرے قدم پہ قدم یا علی رکھ سکتے ہیں یا فاطمہ یا حسن ہو سکتے ہیں. ایک سوال سمجھ نہیں، ایک سوال کیا ہوتا ہے؟ اقتدا، اقتدا مقتدی، مقتدی. ہاں فالوئنگ آف ڈیڈز. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اصطلاح اور جو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نماز کے حوالے سے کہ صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا. اچھا یہ نقل کیا گیا ہے لفظ دعا کے معنی سے. یہ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ کے معنی میں نقل ہے. یہ منقول ہے لفظ. صلاۃ کا اصل معنی کیا تھا؟ دعا. اس لیے جنازہ کو صلاۃ الجنازہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ نماز نہیں ہے. دعا دیکھیں صلاۃ و جنازہ وہ دعا ہے. نماز وہ ہوتی ہے جس میں رکوع ہو، سجود ہو. یہ ایک سوال، جناب ابراہیم، جناب آدم، نوح، وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ ان کے اپنے طریقے تھے، ہمارے طریقوں سے مختلف. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم حضور کی طرح نماز پڑھیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور کی حدیث ہے. تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے جو آج رائج ہے. جو ہمارے معصوم آئمہ علیہ السلام. ٹھیک ہے جناب.